किनारे ढूंढ लेना। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वहां भी आप ना मिले। आका इरशाद फरमाते हैं कि हौज़े कौसर पर ढूंढ लेना। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वहां भी आप ना मिले। आका फरमाते हैं मेरे मिलने की यही 3 जगहें हैं, या तो मैं हौज़े कौसर पर मिलूंगा अपने उम्मतियों को और क़यामत में प्यासे लोगों को जाम अता करता हुआ, या मीज़ान अमल पर जब उनके आमाल तौले जा रहे होंगे तो वहां उनको बचाता हुआ मिलूंगा, या तो जब पुलसिरात से गुजरेंगे तो पुलसिरात के किनारे रब की बारगाह में सलामती की दुआ मांगते हुए मिलूंगा। मेरे मिलने की यही 3 जगहें हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी वजाहत बयान फरमा दी है। अब आप जरा मुलाहजा करते चलिए प्यारे, आका का करीमाना हाल क़यामत के मैदान में क्या होगा। सारे लोग खड़े हैं, अल्लाह के हबीब अपने सर मुक़द्दस को सजदा से उठाते हैं, खुश हैं और खुशी के आंसू निगाहे नबूवत से जारी हैं। रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए मेरे मौला ये सब तेरे गुनहगार बंदे हैं, परवरदिगार इनका हिसाबो किताब जल्द ले ले। जैसे आका ये अर्ज करेंगे रब की बारगाह में, अब मीज़ान कायम कर दिया गया, पुलसिरात पर जहन्नम के पुष्ट पर पुलसिरात को लगा दिया गया। सारे लोग अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह हमारी ज़बानें प्यास से बाहर निकल आई हैं, मेरे आका हमें कुछ मिल जाए पीने के लिए। क़यामत में कौन पानी और होगा, हौज़े कौसर वो महबूब के कब्जा में होगा। आज कितने नादान है वो लोग जो महबूब के इख्तियार पर हमला किया करते हैं और कहते हैं नबी को कोई इख्तियार नहीं है। मैं कहता हूं अगर तुम्हारी जबान से ये जुमला निकला तो तुम्हारे ईमान का जनाजा निकल गया। तू नबी का इख्तियार देखना चाहता है तो क़यामत के मैदान में नबी का इख्तियार देख ले। क़यामत के मैदान में मेरे आका के कब्जा में हौज़े कौसर है। रब ताला ने कौसर अपने महबूब के अख्ता कब्जा और इख्तियार में दे दिया है। महबूब कौसर की तरफ इशारा करेंगे तो कौसर से प्याले भर भर करके उड़ेंगे और सारे उम्मतियों के हाथ में पहुंच जाएंगे। वो प्यासे रहेंगे, पी लेंगे। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत रब की बारगाह में दुआ मांगते हैं, इलाही जब ज़माने बाहर आए प्यास से, साहिबे कौसर शहे जूद व अता का साथ हो। मेरे आका कौसर के मालिक हैं, उम्मतियों को जाम अता कर रहे हैं। सारे लोग अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह हम परेशानी में मुब्तला हैं, या रसूल अल्लाह पसीने में शराबोर हैं, शिद्दत की गर्मी पड़ रही है। आका अपने जुल्फ़े मुअम्बरी को खोल देंगे, नबी की जुल्फ़े क़यामत के मैदान में लहराएंगी कि साया फैल जाएगा और उस साया में सारे लोगों को सुकून मिल जाएगा। महशर की तपिश से सब महफूज हो जाएंगे। आला हजरत अजीमुल बरकत आशिक़ रसूल ने इसी तरफ इशारा किया कि हम गुनहगारों को या रब तपिश महशर में, सुभान अल्लाह, हम सियाहकारों पे या रब तपिश महशर में, साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू, साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, मेरे मौला जल्द हिसाबो किताब ले ले। मीज़ान कायम कर दिया गया, अब सब लोग लाए जा रहे हैं, मीज़ान हो रहा है, मीज़ान पर चढ़ाया जा रहा है। अब आप जरा गौर करो, मीज़ान पर क्यों आपको चढ़ाया जाएगा? आपकी नेकियां और बुराइयां मीज़ान अमल पर तौली जाएंगी। आप इस फिक्र में हो प्यारे कि हम चाहें जो करते चले जाएं, रब ताला नहीं देख रहा है। खुदा की कसम तुम्हारे दिलों के राज को रब जान रहा है और तुम्हारे ही लिए तुम्हारे दोनों कंधे पर 2 फरिश्ते मुतय्यन किए गए हैं जो तुम्हारी नेकियां और बुराइयां लिख रहे हैं। क़यामत के मैदान में तुम्हारी नेकियां तौली जा रही हैं, अच्छाई तौली जा रही है और बुराइयों को वजन किया जा रहा है। वहां का तराजू का हाल ये होगा कि नेकी का पल्ला ऊपर जाएगा, बुराई का नीचे आएगा। मुजरिमों को चढ़ाया जा रहा है। कुछ तो ऐसे ठहरेंगे जिनके नेकियां ही नेकियां हैं, मगर कुछ ऐसे भी सियाहकार होंगे, कुछ ऐसे भी हम जैसे नाकारा होंगे। जब मीज़ान अमल पर चढ़ाया जाएगा तो सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां हैं, नेकियों का पता ही नहीं। अब वो गुनहगार चीख पड़ेगा और रोने लगेगा, निगाहें उसकी झुक जाएंगी शर्म नदामत से। या रसूल अल्लाह अब खबर लो, या हबीब अल्लाह अब हमें जहन्नम से बचाओ, या रसूल अल्लाह हमारा जुर्म हमारे सामने है, मेरे आका कौन आपके सिवा है जो मदद करेगा। आला हजरत के भाई उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि क़यामत के मैदान का हाल ये होगा कि कोई नबी को मीज़ान पर पुकार रहा है, कोई हौज़े कौसर के पास पुकार रहा है, कोई पुलसिरात के करीब पुकार रहा है और आका का करीमाना हाल होगा कि सबकी मदद फरमा रहे हैं। जब सरकार को आवाज दी जाएगी तो उसका नक्शा उस्ताद ज़मान ने इस हैसियत से खींचा है कि किसी तरफ से सदा आएगी हुजूर आओ, नहीं तो दम में गरीबों का फैसला होगा।
اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے، ارشاد فرمائیں گے اللہ کے فرشتوں کیا بات ہے یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ہے، ابھی ابھی اس کا میزان کیا گیا مگر اس کے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہیں کہ یہ جنت میں جا سکے، یا رسول اللہ اب اس کے لیے حکم ہونے والا ہے جہنم کی طرف اس کو لے جایا جائے گا، میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں ٹھہرو اب اس کا میزان پھر سے کیا جائے گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ربی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کو رب نے یہ اختیار دیا ہے کہ میزان کیا گیا لیکن میرے آقا پھر سے میزان کروا رہے ہیں، ان فرشتوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ محبوب کا حکم ہے، رب کے چہیتے کا حکم ہے، یہ حقیقت میں رب ہی کا حکم ہے، بخشش کا بہانہ ذرا ملاحظہ کرو، پھر سے میزان کیا جا رہا ہے، فرشتوں کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ محبوب سے یہ کہہ دیں یا رسول اللہ ابھی ابھی تو اس کا میزان کیا گیا، ابھی ابھی تو اس کی نیکیاں اور برائیاں تولی گئی ہیں پھر آپ کے وزن کروا رہے ہیں، نہیں محبوب کا حکم ہو گیا ہے، انہیں معلوم ہے کہ بزم محشر کو رب تعالیٰ نے محبوب کی اظہار عظمت ہی کے لیے سجایا ہے، ورنہ رب کو تو معلوم ہے کہ رب کے کتنے بتنے بندے جنتی ہیں کتنے دوزخی ہیں، وہ دوزخیوں کو دوزخ میں ڈال دے جنتیوں کو جنت میں ڈال دے، لیکن نہیں میزان پھر سے کیا جا رہا ہے اور میرے آقا تشریف فرما ہے، نگاہ نبوت میزان پر لگی ہوئی ہے، اب دیکھ رہے ہیں فرشتے کہ وہی جس مجرم کا جرم تولا گیا تھا تو جرم ہی جرم تھا، اب وزن کیا جا رہا ہے تو نیکیاں ہی نیکیاں پائی جا رہی ہیں، فرشتے حیران ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ ابھی معاملہ کیا ہوا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ محبت سے مجھ پر درود پڑھا کرتا تھا، اس درود کو میں نے اس کے نام عمل میں ڈال دیا، اللہ نے اس درود کی برکت سے اس کے سارے برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا، تب تک ندا آئے گی رب کی جانب سے اے میرے فرشتوں یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ میرا محبوب جس کو وزن کرا رہا ہو اس بندے کو بھی میں جہنم میں ڈالوں گا، میری رحمت کو گوارا نہیں ہے، اس لیے میرا محبوب میزان پر قیام فرما ہے، محبوب کے قیام کی برکت سے اس کی سارے جرموں کو معاف کر دیا گیا، ان سارے جرموں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا۔ اللہ اب کوئی پکار رہا ہے یا رسول اللہ ہماری خبر لیجیے، اے میرے سرکار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک دوسرا مجرم پکارے گا، مجرم کا نام عمل اس کے سامنے رکھا گیا ہے، سارا دفتر سامنے ہے، یہ تیرے کالے کرتوت ہیں جو تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے کام کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یہ سارے تیرے کالے کرتوت ہیں تیری نگاہوں کے سامنے ہیں، رب تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تم ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی قیامت میں دیکھ رہے ہو، اور جو تم ذرہ برابر گناہ کرو گے وہ بھی قیامت میں دیکھو گے، اے مسلمانوں تمہارے ذرے ذرے نیکیوں کا علم رب کو ہے، قیامت میں دکھایا جائے گا اور تمہارا سارا گناہ تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا، جب گناہ کا دفتر کھلے گا تو بندہ ندامت سے اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رونا شروع کرے گا، یا رسول اللہ اب کون ہے جو ہمیں رسوائی سے بچائے، یا حبیب اللہ ہمیں کون ہے جو قیامت کا میدان میں ذلت سے بچائے، اے میرے آقا مجھ سے بڑا جرم ہوا سرکار ہماری مدد کرو، آقا کی بارگاہ میں فریاد پیش کرے گا، میرے آقا جلوہ افروز ہیں، کیا بات ہے فرشتوں یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ہے، اتنا بڑا مجرم ہے، اس کے سارے کرتوت ہیں، سرکار ملاحظہ فرما لیجئے آپ اس کے نام عمل کو، آقا ارشاد فرمائیں گے فرشتوں اس کے نام عمل کو سمیٹ دو، جیسے میرے سرکار فرمائیں گے عمل نامہ بند کر دیں گے فرشتے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اس دی ہے خدا نے دامن محبوب کو اور جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے، یہ کس کی عظمت ہے؟ اس نبی کی سیرت سن رہے ہو جس کا وقار رب کی بارگاہ میں یہ ہے، ذرا ان سے بھی نبی کی سیرت سن لو جو کتابوں میں لکھ گئے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ نجد کی حرام خور اولادیں ہندوستان میں نحوست پھیلا رہی ہیں، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ فریاد ہم کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ نہ رسوائیاں ہوتی، تم نبی کی وہ سیرت پیش کر رہے ہو کہ مسلمان سنے تو سوچنے لگے کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں جن کو کوئی اختیار نہیں ہے، جو ہمارے کچھ کام نہیں آ سکتے ہیں، معاذ اللہ اپنے نبی کی عظمت دیکھو، یہ قیامت کا میدان ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہوگا اللہ کے فرشتوں پھر سے اس کا میزان کرو، پھر سے میزان کیا جا رہا ہے، میرے آقا نے کوئی ٹکڑا دست نبوت میں لیا اور ہاتھ ڈال دیا میزان میں، اس ٹکڑے کا پڑھنا ہوگا کہ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں برائیاں ختم ہو گئی، فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اس نے محبت سے مجھ پر درود پڑھا تھا، نور کے فرشتے نے نور کے کاغذ پر نور کے
तलब से नोट कर लिया था, मेरी बारगाह में पेश कर दिया था, वो मैंने इस दिन के लिए इसके लिए महफूज रखा था, वही है। अब आप जरा गौर फरमाओ कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किस किस अंदाज से तुम्हारे काम आ रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इत्तला दी जाएगी, या रसूल अल्लाह अब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजर रही है। जब पुल सिरात से गुजरने का मामला होगा, मेरे सरकार की मोहब्बत देखो हम गुनहगारों से, मेरे आका तेज रफ्तार चल करके पुल सिरात के किनारे पहुंचेंगे और आका के आंखों से आंसू जारी है, रब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, रब्बे सल्लिम, मेरे परवरदिगार सलामती अता फरमा, मौला सलामती अता फरमा, मेरी उम्मत गुजर रही है, मौला सलामती अता फरमा, मेरी उम्मत गुजर रही है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब इस तरह से दुआ मांगते हैं तो आला हजरत अजीमुल बरकत इश्क के मैदान के धनी हैं, वो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जब आप पुल सिरात के किनारे क़याम फरमा हो और हम गुलामों का गुजर हो तो अब हम पुल सिरात से गुजरते हुए डरेंगे नहीं, बल्कि अब तो हम पुल सिरात से मचलते हुए गुजरेंगे। राजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, सुभान अल्लाह, पुल से अब वजद करते गुजरिए कि हाय रब सल्लिम सदाए मोहम्मद, सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हो गए और रब्बे सल्लिम रब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं। मेरे आका फरमाएंगे कि ऐसा करो, जिब्रील को इत्तला दो। हजरत जिब्रील को क्यों इत्तला दी जा रही है, जरा इसको भी जहन में रखिए। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन पर हैं और जब रब ताला ने अपने महबूब को अपने कुर्ब में बुलाया था अर्श आजम पर, जब मेरे सरकार तशरीफ ले गए थे, जिसको मेराज कहा जा रहा है, मेराज की रात है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ के सामने हजरत उम्म हानी का मकान है, उनके मकान में मेरे आका जलवा अफरोज हैं। रात का सन्नाटा है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों की जमात लेकर के हाजिर होते हैं और हजरत उम्म हानी का दरवाजा खुला या छत फटी। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं उस वक्त दरवाजा के करीब मौजूद थी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, किसी ने आवाज दी, मैं दरवाजा खोलना नहीं चाहती थी, मगर मेरे अब्बू ने कहा बेटी दरवाजा खोल दो। जब मैंने दरवाजा खोली तो मैंने देखा कि कितने लोग हैं जो हाजिर हैं। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए एक रवायत मेराज शरीफ की ये भी है और दूसरी रवायत यह है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ लाए, दरवाजे पर 70,000 फरिश्ते ठहरे हैं नबी का इस्तकबाल करने के लिए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत उम्म हानी के मकान की छत को फाड़ देते हैं और फाड़ने के बाद जब जलवा अफरोज हुए तो देखा कि महबूब आराम फरमा रहे हैं, मेरे आका आज सो रहे हैं। हर रात तो आका इबादत कर रहे थे, मगर आज रात मेरे सरकार सो रहे हैं। हजरत जिब्रील ने नबी को जगाया कैसे, जरा मुलाहिजा फरमाइए और इन हरामखोरों से पूछिए, ये भी इस रवायत को पढ़ते पढ़ाते हैं मगर समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ें दास्तां कैसे, रुलाएं तो बगावत है, हंसाएं तो बगावत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन कैसे जगाते हैं, जरा मुलाहिजा फरमाइए। हदीस शरीफ के अल्फाज हैं फक़ब्बिल क़दमैहि, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आका के दोनों कदमों का बोसा ले रहे हैं। किस अंदाज से जिब्रील ने नबी के कदमों को चूमा होगा, जिब्रील जाने, और जिनका कदम चूमा जा रहा है वो नबी जाने किस कैफियत से जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी कौनैन के मुक़द्दस कदमों का बोसा ले रहे हैं। मेरे आका आंखें खोल देते हैं, अल्लाह का फरिश्ता हाजिर है, या रसूल अल्लाह सलाम आपको अर्ज किया जा रहा है और रब ने आपको सलाम पेश किया है। मेरे आका आज रब के कुर्ब में आप चलिए, अल्लाह ने आपको बुलाया है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सारा माहौल अर्ज करने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हम ऐसे आपको नहीं ले चलेंगे, आपको दूल्हा बनना है। या रसूल अल्लाह आपके इस्तकबाल में दरवाजे पर 70,000 फरिश्ते हाजिर हैं, दरवाजा खुला हुआ है। मेरे आका ने मुलाहजा किया, 70,000 फरिश्तों ने सलाम पेश किया, जमजम शरीफ का पानी लाया गया, नबी को गुस्ल दिया जा रहा है, जोड़ा लेकर के हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हैं। अब जब मेरे आका को गुस्ल दिया जा रहा था तो जरा वो अंदाज मुलाहजा फरमाइए कि सरकार के गुस्ल का पानी मेराज की रात में गिरा तो हुआ क्या। तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि बचा जो उनके तलों का धूमन बनाओ जन्नत का रंगो रोगन। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे सरकार को जब गुस्ल दिया जा रहा था तो पानी कहां से पहले डाला जाता है, सर से डाला जाता है। तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा की
चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बच्चा जो उनके तलवों का ढोवन बना वो जन्नत का रंगो रोगन, जिन्होंने पाई दूल्हा की उतरन वो फूल गुलजार के चुने थे। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूल्हा बनाया गया और जब मेरे सरकार दूल्हा बने तो काबा वजद कर रहा था। आज महबूब रब के कुर्ब में जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। सवारी सामने लाई गई, तब तक सवारी ने शोखी की। हजरत जिब्रील फरमाते हैं बुराक ठहर जा, तू जानता है तुझ पर कौन सवार होने वाले हैं? ये इमामुल अंबिया हैं, सैयदुल मुरसलीन हैं। बुराक ने अर्ज किया ए सैयदुल मलाइका, मैं गुस्ताखी की बुनियाद पर शोखी नहीं कर रहा हूं, बल्कि मेरी एक आरजू है कि आज रब के कुर्ब में महबूब जा रहे हैं और जिस तरह से मुझको सवारी होने का शरफ बख्श रहे हैं, ए सैयदुल मलाइका मेरी एक तमन्ना है, आका की बारगाह में मेरी तरफ से आप अर्ज कर दें कि कल कयामत के मैदान में सरकार जब हश्र का दूल्हा बन करके और जन्नत में तशरीफ ले जाने लगे तो मुझे को सवारी होने का शरफ। सिर्फ यही मेरी तमन्ना है। तब तक हजरत जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आप सुन रहे हैं बुराक क्या कह रहा है? आका ने फरमाया जिब्रील हमने सुन लिया, बुराक से कह दो उसकी तमन्ना पूरी कर दी। अल्लाहु अकबर। ये सवारी है, जानवर है जो नबी से अपनी तमन्ना पूरी करवा रहा है, मांग रहा है। ये कैसे जानवर हैं कि नबी से मांगो तो मुशरिक करार दे दिए जाओ, नबी तुम्हें कुछ दे नहीं सकते हैं, ये इल्जाम लगाया जा रहा है और नबी की मुकद्दस जात पर हमला किया जा रहा है। देख नबी से जानवर किस तरह से मांग रहा है। वो जो बुराक है, सवारी है, मेराज में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर सवार होने के लिए जा रहे हैं, सरकार ने उसकी मुराद को पूरी कर दिया। अब मेरे आका चले और जब सिदरा पर पहुंचे जहां हजरत जिब्रील के ठहरने की जगह है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया आगे नहीं चलोगे? या रसूल अल्लाह नहीं। आका ने इरशाद फरमाया जिब्रील तुम्हारी कोई हाजत है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अब आप ठहरें। मेरे सरकार मेरी भी एक तमन्ना है, वो तमन्ना ये है कि जब आप मक्का से चलने लगे थे तो बुराक ने अर्ज किया था कि कयामत के मैदान में जब आप हश्र का दूल्हा बन करके चलें तो सवारी होने का वहां भी मुझे को शरफ बख्श दें। या रसूल अल्लाह मेरी तमन्ना यह है कि कयामत के मैदान में जब पुलसिरात से आपकी उम्मत गुजरे तो पुलसिरात पर आपकी उम्मत को गुजरने के लिए मैं अपने पर को फर्श बना दूं। या रसूल अल्लाह ये मेरी तमन्ना कबूल फरमा लीजिए। मैं अर्ज कर रहा हूं कि नबी से मेराज की रात में मांग कौन नहीं रहा है? जानवर तो मांग रहा है, चरिंदे परिंदे तो मांग रहे हैं, हवा फिजा तो सवाल कर रही है, आसमान के दरवाजे पर सवालियों की भीड़ लगी हुई है, सारे लोग नबी से मांग रहे हैं, सैयदुल मलाइका नबी से मांग रहे हैं। आज नबी से मांगा जाए तो शिर्क का फतवा लगाया जा रहा है। मैं कहता हूं तुम बताओ आखिर मुसलमानों को मांगने का दरवाजा कहां है? किस दरवाजे से मुसलमान मांगेगा? तुम्हें जो कुछ हासिल करना है नबी की बारगाह में आना होगा। तुम्हें अगर आखिरत लेनी है तो नबी की चौखट पर आओ तब पाओगे। तुम्हें वकार लेना है तो नबी की बारगाह में आओ तब पाओगे। तुम्हें बख्शिश का परवाना लेना है तो मुस्तफा की चौखट की हाजिरी दो तब तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा रब इरशाद फरमाता है बलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। नबी करीम ही की चौखट है जो तुम खुदा की अता हासिल कर सकते हो। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्रील ने ये मनवा लिया था, मेरे आका ने कबूल फरमा लिया। अब कयामत के मैदान में जब सरकार पुलसिरात के किनारे तशरीफ फरमा हो रहे हैं, इरशाद हो रहा है जिब्रील को इत्तला दो मेरी उम्मत गुजर रही है। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि अहले सिरात रूहे अमी को खबर करें। सुभान अल्लाह। अहले सिरात रूहे अमी को खबर करें और जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करें, फर्श पर करें। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कयामत के मैदान में पुलसिरात से गुजरोगे, सैयदुल मलाइका अपना पर फर्श बना रहे हैं, जरा अपने कदम का जायजा लीजिए और गुनाहों से तौबा कीजिए। आपको कितना वकार मिला है, आका के सदका में उम्मत गुजर रही है। मेरे सरकार का करीमाना हाल जरा मुलाहजा फरमाइए। कयामत में इतनी भीड़ भाड़ है, सारे गुनहगार मगफिरत मगफिरत चिल्ला रहे हैं, सारे लोग फरियाद कर रहे हैं। आका का यह करीमाना हाल होगा, कैसे कैसे अंदाज से लोग बख्शे जाएंगे। मेरे सरकार का दरियाए करम जोश में आएगा। आका इरशाद फरमाएंगे अबू बकर शफाअत करो,
عمر ابن خطاب شفاعت کرو، सुभान अल्लाह حضرت عثمان غنی کو حکم ہوگا شفاعت کرو، ہاں۔ مولائے کائنات کو حکم ہوگا شفاعت کرو، امام حسن و حسین اسی سرخ حالت میں حاضر ہوں گے، خاتون جنت کو حکم ہوگا نبی کی بیٹی محمد کی لخت جگر خاتون جنت فاطمہ جنت میں جائیں، حضرت خاتون جنت ٹھہر گئی ہیں، ارشاد ربانی ہو رہا ہے، محبوب کی لخت جگر جنت میں جا کیوں نہیں رہی ہیں؟ 70,000 کنیزوں کے جھرمٹ میں خاتون جنت کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے۔ सुभान अल्लाह حضرت فاطمہ زہرا ٹھہری ہیں، رب کا حکم ہوگا ٹھہر جانے کی وجہ، عرض کریں گے میرے مولا میں اپنے بچوں کے خون کی سرخی تیری بارگاہ میں مانگ رہی ہوں۔ حضرت امام حسن و حسین حاضر ہیں، رب تعالیٰ کا حکم ہوگا میرے محبوب کے نواسوں کا مطالبہ کیا ہے؟ عرض کریں گے پروردگار تیرے محبوب کے ناموس کے لیے حسین نے کربلا کی سرزمین پر اپنے خون کا جو آخری قطرہ پیش کیا تھا، مولا تیرے علم میں ہے میرے محبوب کے امتیوں کی مغفرت فرما۔ رب کا فرمان ہوگا کہ حسین سے جتنوں کو محبت ہے اعلان کر دو قیامت کے میدان میں سب کی مغفرت تک۔ حبیب ارشاد فرمائیں گے میری امت کے علماء تم بھی رب کی بارگاہ میں شفاعت کرو۔ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں تم عرض کرو اے اللہ یہ سب میرے متعلقین ہیں ان کی مغفرت فرما، اور رب تعالیٰ اپنے محبوبوں کے اس عرض کو قبول کر کے بخش دے گا، اسی کا نام ہے شفاعت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا میری امت کے حاجیوں تم شفاعت کرو، تو جس حاجی کا حج رب نے قبول فرما لیا ہے وہ حاجی اپنے گھر کے 400 افراد کی مغفرت کرائے گا۔ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह حافظ قرآن کو حکم ہوگا حفاظ تم شفاعت کرو، تو حافظ قرآن کے والدین کا تو حال یہ ہوگا کہ قیامت کے میدان میں حافظ کے والد والدہ کو نور کا تاج عطا ہوگا، وہ نور کا تاج پہن کر کے جب قیامت کے میدان میں چلیں گے تو لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں، تو اعلان کرے گا منادی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن حفظ کروایا تھا، یہ ان کے ماں باپ ہیں جن کو یہ انعام رب کی طرف سے حاصل ہوا ہے، وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں نور کا تاج اوڑھے، وہ جنت کی طرف چلے جائیں گے، لوگ رشک کریں گے ہائے کاش ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے ہوتے۔ حافظ قرآن کے لیے حکم ہوگا وہ شفاعت کرے تو حافظ قرآن اپنے گھر کے ان 10 افراد کی بخشش کرا لے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو، یعنی ان کو جہنمی قرار دے دیا گیا ہو، وہ مغفرت کروا لیں گے۔ عالم دین کو حکم ہوگا تو علماء کی تو شان ہی نرالی ہے، اللہ اللہ علماء اور شہید کے خون کا اور علماء کی سیاہی کا مقابلہ ہوگا، جب علماء کی سیاہی قلم کی اور خون وزن کیا جائے گا شہیدوں کا، تو شہیدوں کے خون پر عالموں کے قلم کی سیاہی غالب ہو جائے گی۔ اللہ اللہ حکم دے گا رب تعالیٰ یہ شفاعت کریں تو علماء تو یہ بے شمار لوگوں کو شفاعت کریں گے جن کی گنتی ہی نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہوگا، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اذن عام فرما دیا آپ سب شفاعت کر رہے ہیں، غوث اعظم شفاعت کر رہے ہیں، خواجہ غریب نواز شفاعت کر رہے ہیں، امام اعظم شفاعت کر رہے ہیں، امام شافعی شفاعت کر رہے ہیں، امام حنبل شفاعت کر رہے ہیں، امام مالک شفاعت کر رہے ہیں، حنفیوں کی بخشش ہو رہی ہے، شافعیوں کی بخشش ہو رہی ہے، مالکیوں اور حنبلیوں کی بخشش ہو رہی ہے، قادری بخشے جا رہے ہیں، چشتی بخشے جا رہے ہیں، سہروردی بخشے جا رہے ہیں، یہ سارے سلسلے کے لوگ بخشے جا رہے ہیں، ان کی مغفرت ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ایسے ایسے لوگ اب جنت میں جا رہے ہیں، ذرا اپنے آقا کی عظمت ملاحظہ فرما لو، جنتیوں کی ایک ٹیم جنت میں جا رہی ہے اور ایک ٹیم کے لیے حکم ہو جائے گا کہ یہ جہنم میں جائیں، تو اس کے سامنے سے جنتی لوگ گزریں گے، تب تک جہنمی جنتی کا دامن تھام لے گا، روک دے گا ٹھہر جاؤ، جنتی رک جائے گا، مجھے پہچانتے ہو؟ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں، اما تعریف نہیں کیا تو مجھے جانتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں میں پہچانتا ہوں، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا انا الذی وهبت لک وضوا، میں نے آپ کو دنیا میں وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا، آج میں اتنا بدعمل ہوں کہ اپنی بدعمالیوں کی بنیاد
پر رب تعالیٰ کے قہر و غضب کا سوال میرے اوپر ہو گیا، مجھے کون بچائے گا رب تعالیٰ کے قہر و غضب سے؟ ہم کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا، ہم جہنمیوں کی فہرست میں کھڑے ہیں، تم جنتی ہو، میں نے تمہارے ساتھ دنیا میں یہ کام کیا تھا، اس کا بدلہ ہمیں دے دو۔ وہ ٹھہرا ہوا ہے، دوسرا جہنمی پکڑ لے گا جنتی کو۔ مولانا فاروق، مولانا عبدالحقیق صاحب، ٹھہرو، مجھے پہچانتے ہو؟ ہاں کہو کیا بات ہے؟ انا الذی سقیتہ شربتن، میں نے آپ کو پانی پلایا تھا دنیا میں، آپ مجھ کو اس کا بدلہ دے دیجئے۔ یہ جنتی بندے ٹھہرے ہوئے ہیں، رب کا حکم ہوگا میرے بندے جنت میں جاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ بندے عرض کریں گے پروردگار یہ تیرے بندے ہیں، انہوں نے دنیا میں مجھے وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا، یا اللہ انہوں نے دنیا میں مجھ کو پانی پلایا تھا، یہ مجھ سے بدلہ مانگ رہے ہیں۔ خدا کی قسم قربان جاؤ نبی رحمت پر، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اے میرے بندو جنتیوں، تم ان سب کا ہاتھ پکڑ لو، جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کرم دیکھو، میں عرض کرتا ہوں یہ مسلمانوں، اگر تم نے ایک جنتی کو پانی پلا دیا، وہ اختیار رکھ رہا ہے تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے، تو جس نبی کو رب تعالیٰ نے جنت کا قبضہ دے دیا ہے اس نبی کو اختیار کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے تو بریلی کا تاجدار بول پڑا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تم سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اور کیسے لوگ اس دن بخشواؤں گے، ذرا یہ ملاحظہ کر لو، حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کی عظمت کون نہیں جانتا ہے؟ عورتوں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ مردوں کی بھیڑ آپ کے پاس زیادہ ہو جاتی ہے، یا رسول اللہ ہم عورتیں مردوں کی بھیڑ کی بنیاد پر آپ کے قریب نہیں ہو پاتی، ہمیں دین کی باتیں سننے کو نہیں ملتی ہیں، یا رسول اللہ ہمارا جلسہ آپ الگ متعین فرما دیں۔ اللہ کے حبیب نے قبول فرما لیا، عورتوں کا جلسہ ہوا، سرکار تشریف لے گئے، میرے آقا خطبہ دینے لگے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس عورت کے بچے مر گئے ہوں، کچے بچے، وہ قیامت میں اپنے ماں باپ کی شفاعت کر کے جنت دلائیں گے، وہ بچہ رب کی بارگاہ میں اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے جھگڑے گا۔ علماء فرماتے ہیں جھگڑنے کا مطلب وہ مچلے گا، وہ عرض کرے گا میرے مولا میرے باپ کو بخش، میری ماں کو بخش، تب میں جنت میں جاؤں گا، اور وہ مچل مچل کر عرض کرے گا، رب تعالیٰ اس بچے کے مچلنے کو قبول فرمائے گا، اس کے والدین کی بخشش فرما دے گا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اور جس کا ایک بچہ مرا ہو؟ آقا فرماتے ہو ایک بچہ اپنے ماں باپ کی بخشش کرائے گا۔ تب تک وہی حضرت ام المومنین عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اور جس عورت کے کوئی بچہ ہی نہ ہو، آقا فرماتے ہیں اس کی بخشش میں کراؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، اور سلام اس پر کہ جس نے کہہ دیا سب میرے ہی میرے ہیں۔ اور کون بخشوائے گا؟ ذرا اس کو بھی سناؤ۔ قرآن کی تلاوت کیا کرو، مسجدوں میں جایا کرو، مسجدیں تعمیر ہوں تو اپنے حسب وسعت حصہ لیا کرو۔ آج تو مسجدوں کو شہید کرنے اور گرانے کا پلان بنایا جا رہا ہے۔ بابری مسجد کو فسطائی طاقتوں نے اپنے بلبوتے پر شہید کیا، بت خانے میں تبدیل کیا، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے مسجد خالصہ زمین پر تعمیر کی جاتی ہے۔ اگر مسجد کی زمین کسی کی ملکیت ہے اور وہ نہیں دے رہا ہے تو آپ زبردستی کر کے اس پر وہ تعمیر مسجد کی نہیں کر سکتے۔ خالصہ زمین پر ہماری مسجد کی تعمیر ہوئی، مگر ایسی تاریخ گڑھی گئی جس تاریخ نے ہندوستان میں انصاف و دیانت کا جنازہ نکالا، مسلمان اور غیر مسلم کو ایک ایسے انداز سے لڑایا
کہ جس میں عبادت گاہ زد میں آئی اور عبادت گاہ کا چہرہ مسخ کیا گیا، عبادت گاہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، عبادت گاہ گرانے والوں کو فردن فردن جو سزائیں رب کی طرف سے ملی وہ سزائیں میں نہیں بیان کر رہا ہوں، لیکن ایک بات تو میں ضرور عرض کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ تالا کھلوایا تھا جس نے، اس کا بھی نام و نشان مٹا، شہید کروایا جس نے، سیاست کا جنازہ اس کا بھی نکلا، دلی سے لے کر کے یو پی حکومت تک ان سب کے سیاست کے جنازے نکل گئے جنہوں نے بابری مسجد کے آڑ میں اپنی سیاست کو چمکانا چاہا تھا۔ انہیں نہیں معلوم ہے کہ جس رب نے قرآن نازل فرمایا ہے، قرآن میں رب کا حکم ہے کہ جو مسجدوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ صافی خرابہا، جس نے مسجد کو خراب کرنے کی کوشش کی، ویران کرنے کی کوشش کی، لہو فی الدنیا خزی وفی الآخرت عذاب عظیم، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ وہ ساری سیاسی پارٹیاں رسوائی کی سیاہی اپنے چہروں پر لگا کر کے بھارت میں گھوم رہی ہیں، ان کا منہ کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب تو باقی ہی باقی ہے۔ یہ جملہ میں ترشی کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی ہے ان کی عبادت گاہیں گرا کر کے۔ اور سن لو، بھارت کی سرزمین ہو چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، جس ملک میں بھی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے وہ ملک امن و امان کے ماحول میں نہیں رہ پایا ہے، لوگ پریشان رہ گئے ہیں۔ عبادت گاہیں رب کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، تمہیں گرانے کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔ آج مسجدوں کو پھونکا جا رہا ہے، آج مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے۔ ایک قوم مسلم آج اس اسٹیج سے میں آپ کو اس منبر سے پیغام دے دینا چاہتا ہوں کہ اب بھی تمہیں سجدہ کرنے کا وقت نہیں آیا، اب بھی تمہیں کیا قرآن پڑھنے کا وقت نہیں آیا ہے، اب بھی تمہیں کیا متحد ہو کر کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے رسول کا عشق اپنے دل میں لے کر کے آگے بڑھنے کا وقت نہیں آیا ہے۔ اب بھی تم جماعتوں میں بکھرے رہو گے، اب بھی تم رسول اللہ کی عظمت کا کھلواڑ بناؤ گے۔ آؤ دیکھو دیکھو میں تمہیں بتاتا چلوں، گزشتہ سال اگست کا مہینہ لے لو، گزشتہ سال اگست کے مہینے میں آپ نے ایک اعلان سنا ہوگا جو پوری دنیا میں اعلان ہوا تھا کہ ترکی میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا، اس زلزلے میں نہ جانے کتنے لاکھ انسان ترکستان میں یعنی ترکی میں ہلاک ہو گئے۔ کیا آپ نے اس تبصرے کو جانا کیسے آیا، اس زلزلے کو جانا کیسے آیا تھا، اس پر آپ نے کچھ تنقید اور تبصرے کی بنیاد پر ریسرچ کیا کہ نہیں؟ سنو، آج اعلان ہو رہا ہے، آج رسالوں میں وہ سارے ماحول آ رہے ہیں، آج کتابیں اس کے تعلق سے منظر عام پر آ گئی ہیں کہ ترکی کا گزشتہ سال اگست کے مہینے میں زلزلہ کیوں آیا تھا۔ اگست کے مہینے میں ترکی میں سمندر کے کنارے جو فوجی اڈا تھا ترکستان کا، اس فوجی اڈے میں فوجیوں نے اور فوج کے جنرلوں نے ایک جشن منایا تھا اور اس جشن میں یہودیاں لڑکیوں کو اور عیسائیہ لڑکیوں کو ناچنے گانے کے لیے بلوایا تھا۔ وہ ساری لڑکیاں آئیں اور جب رقص و سرود کی محفل گرم ہوئی تو ایک جنرل نے اسی جوش کے عالم میں شراب پی کر کے کہا قرآن لاؤ، قرآن لا کر کے اس کے ہاتھ میں دیا گیا، اس نے کہا پڑھ کر کے سناؤ۔ جب کسی نے پڑھنا شروع کیا تو اس نے کہا قرآن کا معنی تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایسی محفل میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کا نازل کرنے والا خدا کہاں ہے؟ اس کا فرمان ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم ہی ہیں، اور ایسی محفل میں ہم نے قرآن کو لے لیا مگر قرآن نازل کرنے والا خدا کہاں ہے؟ اتنا کہہ کر کے اس نے لڑکی کے قدم میں معاذ اللہ قرآن کو پھینکا اور ان یہودیہ لڑکیوں نے اپنے پاؤں سے جیسے رقص و سرود ناچتے ہوئے قرآن کو لیا۔ تو بتانے والا بتا رہا ہے کہ سمندر پھٹ گیا اور اس سمندر سے آگ کے شعلے نکلنے لگے اور وہ ساری محفل، وہ سارے لشکری کہاں تہس نہس ہو گئے کچھ پتا نہیں، صرف اتنا پتا چلا کہ جس زمین پر یہ محفل منعقد تھی اس زمین کو اٹھا کر کے سمندر میں جو آگ کا شعلہ نکل رہا تھا اسی آگ کے شعلے میں پھینکا گیا۔ دور سے لوگ دیکھ رہے تھے اور پھر زلزلہ ایسا محسوس ہوا، اس طرح سے آیا کہ سارے کے سارے لوگ وہاں کے ہلاک ہو گئے، سارا پور کی حکومت کا عملہ لگ گیا، مگر آج تک پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ سب کہاں گئے، کس کھیت کے وہ مولی تھے اور کہاں ان کو چر چگ لیا گیا۔ اس طرح سے ان پر عذاب نازل ہوا اور رب کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ دیکھ ہم نے قرآن نازل کیا ہے، ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگست کے مہینے میں گزشتہ سال یہ زلزلہ جو ترکستان میں آیا تھا، قرآن کی بے حرمتی پر یہ زلزلہ آیا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے پیارے کہ جب قرآن کے ساتھ بے حرمتی کی گئی ہے تو ایسا زلزلہ آیا، اور جہاں جہاں قرآن کے ساتھ بے حرمتی کی جاتی رہے گی زلزلے کے عذاب میں لوگ مبتلا ہوتے رہیں گے، مسجدوں کو جہاں جہاں ویران کیا جاتا رہے گا، مسجدیں تباہ و برباد کر دی جاتی رہیں گی، سارا ماحول ختم کر دیا جاتا رہے گا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں میں نمازیں پڑھا کرو، جب
قیامت کا دن آئے گا اور قیامت منعقد کرے گا اللہ تعالیٰ، حکم ہوگا اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکو، اور سور پھونکنے کا ماحول ہوگا تو رب کے فرشتے عرض کریں گے اے میرے مولا، جب سور پھونکا جائے گا تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی، مگر پروردگار عالم ان مسجدوں کو کیا کیا جائے؟ رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا مسجدوں کو اٹھا لو اور جنت کا تاج بنا دو۔ یہ ساری مسجدیں اٹھا لی جائیں گی اور جنت کا تاج بنا دی جائیں گی۔ اب جب قیامت کا دن ہوگا جنتی گزرنے لگیں گے تو مسجدوں کو جن لوگوں نے تعمیر کیا ہے وہ مسجدیں کشتی کے شکل میں لائی جائیں گی، اور ان تعمیر کرنے والے اور نمازیوں کو حکم ہوگا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور پوچھ رات سے وہ مسجدیں تمہیں لے کر کے جنت میں پہنچا دیں گی۔ تمہارے لیے جنت کس انداز سے ہے، تمہیں اس ماحول سے گزرنا ہے اور جنت میں جانا ہے۔ کس کس انداز سے رب تعالیٰ اپنے محبوب کے امتیوں کی مغفرت کر رہا ہے۔ میرے سرکار شفاعت کر رہے ہیں، ایسی عام شفاعت ہو جائے گی پیارے کہ ایک ایک گنہگار تلاش تلاش کر کے بخشے جائیں گے۔ جب اس ماحول کو دیکھیں گے بڑے بڑے پرہیزگار لوگ تو کہہ پڑیں گے اے فلاں گنہگار تو تھوڑا سا گناہ ہم کو دے دے اور ہماری نیکی لے لے، تو وہ گنہگار چونک پڑے گا کہ ارے ایسا معاملہ کیا ہے، ابھی تو کوئی منہ ملانے کے لیے تیار نہیں تھا اور تم اپنی نیکیاں ہمیں دے رہے ہو، ہم سے ہمارا گناہ مانگ رہے ہو۔ اللہ اللہ معاملہ کیا ہے؟ کب تک بول پڑے گے پرہیزگار، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ آقا کریم کی کریمانہ شان کیا ہے؟ میرے سرکار گنہگاروں کی شفاعت کر کر کے جنت دلا رہے ہیں، ہمیں بھی تھوڑا سا گناہ دے دے تاکہ ہم سرکار کی شفاعت سے جنت میں چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کہ کیا ہی ذوق افروزہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، اور قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ اور ایک بات سنو، قیامت میں اللہ کے حبیب کتنوں کو بخشوائیں گے؟ یہ سوال اٹھا تھا، صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ کے گنہگاروں امتیوں کی کمی نہیں ہوگی، قیامت تک ہوں گے سب، کتنوں کو آپ بخشوائیں گے؟ تو آقا تعداد بتا رہے ہیں کتنوں کو میں بخشواؤں گا، سن لو حدیث شریف کے الفاظ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں انی اشفع یوم القیامہ لاکثر مما علی وجہ الارض من شجر و حجر و مدر۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو میں قیامت میں کتنوں کو بخشواؤں گا، سنو، روئے زمین پر جتنے پیڑ ہیں، جتنے پتھر ہیں، جتنے کنکر ہیں، ان سب سے زیادہ آدمیوں کی بخشش قیامت کے دن میں کراؤں گا۔ سبحان اللہ۔ پوری دنیا کا کمپیوٹر لگا دو کہ مہاراشٹرا میں کتنے پتھر ہیں کیا شمار کر پاؤیں گے؟ کتنے پیڑ ہیں کیا گن پاؤیں گے؟ کتنے کنکر ہیں کیا گن پاؤیں گے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں روئے زمین پر جتنے پیڑ، جتنے پتھر، جتنے کنکر ہیں، ان سب سے زیادہ آدمیوں کی بخشش میں کراؤں گا۔ اب اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھو ایمان تازہ ہو جائے کہ یا رسول اللہ جب اتنوں کی آپ بخشش کراویں گے تو اب ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ نبی کا یہ رحم و کرم بھی آپ دیکھتے چلو، اور میرے آقا ہی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے امتیوں یہ میری شان تو ہے مگر سنو سنو نماز نہ چھوٹنے پائے، اگر تم نماز چھوڑو گے تو سزا کے بہت زبردست مستحق ہوگے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فالقی فی النار 30 حقبا، جو جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے وہ 80,000 سال تک جہنم میں جلتا رہے گا۔ اس لیے تم آقا کی شفاعت کی فضیلت سننے کے بعد بد عمل نہ ہو جانا۔ نبی کریم کے صحابہ کو دیکھو، یہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، یہ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، یہ حضرت عثمان غنی ہیں، یہ مولائے کائنات ہیں جن کو جنت کی گارنٹی مل چکی ہے، مگر ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹ رہی ہے۔ میدان جنگ میں ہیں تو تلوار کی چھاؤں میں نمازیں ادا کی جا رہی ہیں، سمندروں کو پار کر رہے ہیں تو نماز ادا کی جا رہی ہے، اپنوں میں ہیں تو نماز پڑھی جا رہی ہے، خلوت و جلوت میں ہیں تو نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز میں کوتا ہی نہیں ہو رہی ہے۔ کسی صحابی سے کوئی نماز چھوٹ رہی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں جن کو جنت کی گارنٹی مل چکی ہے وہ عمل کی دنیا میں کتنے آگے ہیں، اور ہم تو کتنے سیاہکار گنہگار ہیں، ہم فرائض چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اللہ اللہ ایسا نہ کرنا ورنہ رب کے قہر کے مستحق قرار دے دیے جاؤ گے، اور رب کا جب قہر نازل ہوگا تو رب کا فرمان ہی ہے کہ میں اپنے محبوب کے صدقے میں تمہیں بخش تو دوں گا مگر یہ میرے محبوب ہی کا تو معاملہ ہے، محبوب کے ذریعہ ہی سے تو میں قانون دے رہا ہوں نماز پڑھنا، حج فرض ہو جائے تو حج ادا کرو
کر لینا, زکات کے لائق ہو گئے ہو تو زکات دیتے رہنا, رمضان کے روزے کو رکھتے رہنا. آقا کریم نے ارشاد فرمایا جو ان چیزوں پر عمل پیرا ہو اس کے بخشوانے کی ہماری ذمہ داری ہے, اس کو جنت دلانے کی ہماری گارنٹی ہے. میرے سرکار سارے لوگوں کی بخشش کرا دیں گے اور سارے لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب ہمارے سارے امتی جنت میں چلے جائیں گے تو رب تعالیٰ کا منادی ندا دے گا قیامت میں, رب تعالیٰ کی طرف سے آردیتا یا محمد, اے محمد. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا رب مجھے ندا دے گا, حتی ینادینی ربی آردیتا یا محمد, میرا رب مجھے پکارے گا اے محمد راضی ہو گئے ہو, فاقول ایو ربی ردیتو, تو میں عرض کروں گا ہاں میرے پروردگار میں راضی ہو گیا. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ راضی کب ہوں گے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تک میں اپنے ایک ایک امتی کو بخشوا نہیں لوں گا تب تک میں راضی نہیں ہوں گا. اسی لیے تو اجمل سلطان پوری نے کہہ دیا کہ کر کے قیامت میں شفاعت وہ کہیں گے اجمل, میری امت کا کوئی آدمی چھوٹا تو نہیں, میری امت کا کوئی آدمی چھوٹا تو نہیں. آسان یبعثا کا رب کا مقام محمودا, اے محبوب تمہارا رب تمہیں ان قریب مقام محمود پر جلوہ افروز فرمائے گا. وہ مقام محمود مقام شفاعت ہے. یہ محفل نور زندہ باد, پائندہ باد. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم